ٹوائلٹ جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ راشدہ دلہا اکبر کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ 20-22 سال کی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی میرے ساتھ ٹوائلٹ چلیں، میں اکیلی نہیں جا سکتی، مجھے خوف آ رہا ہے۔ ارے خوف کس بات کا؟ راشدہ کی امی نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ ماموں فرقان کو تو ہر جگہ جن نظر آتے ہیں، لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں اور ہم لوگ ابھی تک جن بھوتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ راشدہ کی امی ٹوائلٹ تک اس کے ساتھ گئی، پھر انہوں نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا اور بولی، جاؤ امی آپ یہیں کھڑی رہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر راشدہ ٹوائلٹ میں داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند کیے ایک لمحہ بھی نہ ہوا تھا کہ راشدہ بری طرح چیختی ہوئی ٹوائلٹ سے نکل آئی۔ راشدہ کی چیخ سن کر امی بھی بدحواس ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر راشدہ کو تھام لیا اور پریشان ہو کر بولی، ارے کیا ہوا امی؟ راشدہ ٹوائلٹ سے کچھ اس طرح چیختی ہوئی نکلی جیسے اس نے کوئی بہت خوفناک چیز دیکھ لی ہو۔ اس کی گھگی بند ہونی تھی، بولنا محال تھا، آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ وہ بمشکل بولی، امی وہ۔ ارے کیا؟ وہ کیا اندر کوئی چھپکلی ہے؟ راشدہ کی امی نے ذرا اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اچھا میرا گلا تو چھوڑو، تم مجھ سے اس طرح چمٹ گئی ہو جیسے اندر سچ مچ جن دیکھ لیا ہو۔ راشدہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھی۔ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے اگر اسے کہیں چھپکلی نظر آ جاتی تو وہ کچھ اس طرح چیخ مار کر وہاں سے نکلتی کہ گھر والے دہل کر رہ جاتے۔ اس کی امی کو راشدہ کی ان چیخوں پر بڑا غصہ آتا تھا۔ وہ جھنجھلا کر کہتی، راشدہ آخر تو کب بڑی ہوگی؟ ڈھونگ کی ڈھونگ ہو گئی، لیکن تو نے چھپکلیوں سے ڈرنا نہیں چھوڑا۔ آخر تو اس بے ضرر جانور سے اتنا کیوں ڈرتی ہے؟ ارے جھاڑو اٹھا اور اسے مار دے، اگر مارنے کی تجھ میں ہمت نہیں ہے تو کسی بہن بھائی کو آ کر بتا دے، وہ مار دے گا تجھے۔ آخر اس قدر چیخنے چلانے اور اچھلنے کودنے کی ضرورت کیا؟ امی اسے نصیحتیں کرتی رہتی، اسے ڈانٹ پلاتی رہتی، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات نکلتا۔ اسے جہاں کہیں بھی چھپکلی نظر آتی وہ ایک زوردار چیخ مارتی اور 10 گز دور جا کھڑی ہوتی۔ اس وقت بھی جب راشدہ چیختی ہوئی ٹوائلٹ سے نکلی تھی تو اس کی امی نے یہی سمجھا تھا کہ اس نے اندر کوئی چھپکلی دیکھ لی ہے۔ راشدہ کی امی نے راشدہ کو ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا اور ٹوائلٹ کی طرف بڑھی۔ امی اندر نہ جائیں، وہاں ایک خوفناک کالا بلّا ہے۔ راشدہ نے امی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے کیا بکواس کر رہی ہے؟ جب میں نے دروازہ کھولا تھا تو وہاں کچھ نہ تھا، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ آپ نے پورا دروازہ کب کھولا تھا؟ اب تو بلیوں سے بھی ڈرنے لگی ہے۔ راشدہ کی امی کو غصہ آ گیا، تو نے ٹوائلٹ جانا ہے تو جا، ورنہ میں واپس جا رہی ہوں۔ امی وہ بہت خوفناک ہے، وہ مجھے دیکھ کر اس طرح گھبرایا کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ راشدہ کا وہ منظر یاد کر کے دل دھک دھک کرنے لگا۔ ارے تو میرا ہاتھ چھوڑ، میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر امی نے راشدہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ٹوائلٹ کے دروازے کو ایک مرتبہ پھر کھولا۔ انہوں نے دروازہ تھوڑا سا ہی کھولا تھا کہ اندر سے کسی بلے کی گھرانے کی آواز آئی۔ اس آواز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ راشدہ کی امی جو خاندان بھر میں بڑی نڈر مشہور تھیں، اس آواز کو سن کر ایک لمحے کو لرز کر رہ گئی۔ وہ کافی ہمت والی اور نڈر خاتون تھیں۔ انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور دروازے کو زور سے دھکا دے کر کھول دیا۔ دروازہ دھاڑ سے دیوار سے جا لگا۔ کالا بلّا گھراتا ہوا باہر آیا اور اس نے دروازے پر رک کر راشدہ کی امی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور پورا جسم کوئلے کی طرح سیاہ تھا۔ وہ بڑا جسیم بلّا تھا جس کی جسامت کسی چھوٹے کتے سے کم نہ تھی۔ راشدہ کی امی نے فوراً اس پر سے نظریں ہٹا لیں اور اس کے سامنے سے ہٹ گئی تاکہ وہ ٹوائلٹ سے باہر نکل جائے۔ راشدہ کا اس بلے کو دیکھ کر دم نکلا جا رہا تھا۔ وہ امی کے پیچھے دبکی ہوئی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کالا بلّا انہیں دیکھ کر ایک بار پھر گرایا اور تیزی سے باہر نکل آئے۔ باہر نکلتے ہوئے راشدہ کی ٹانگوں سے ٹکرایا۔ راشدہ چیخ مار کر امی کی گردن میں جھول گئی۔ راشدہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگوں سے کوئی لوہے کی چیز ٹکراتی ہوئی نکل گئی ہو۔ امی نے اس کالے بلے کو بوگی کے اندر جاتے دیکھا اور پھر انہوں نے مڑ کر راشدہ سے کہا، جاؤ اب ٹوائلٹ ہو آؤ۔ امی مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، آپ یہیں کھڑی رہیں۔ ہاں میں یہیں کھڑی ہوں، تم جلدی سے فارغ ہو کر آؤ۔ راشدہ لرزتی ہوئی اندر گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا مگر چٹکنی نہ لگائی اور اسے کھلا چھوڑ دیا تاکہ یہاں سے باہر نکلنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ 3-4 منٹ کے بعد وہ باہر نکلی۔ امی کو دروازے پر دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، امی چلیں۔
راشدہ اور اس کی امی ایک ساتھ ہی کمبل میں بیٹھی ہوئی تھی. کمبل سکڑا ہوا سیٹ پر پڑا تھا. راشدہ نے بیٹھنے کے لیے جیسے